میری یہی بس میری جو ہمت کوشش تھی، میری امید تھی وہ یہی تھی کہ میں جو لوگوں کو نا بزنس پرووائڈ کر سکوں جو فری آف انویسٹمنٹ. لٹ کریں کوئی بندہ ہمارے ساتھ ریسیلرز اٹیچ ہے، اس نے بلک میں مال اٹھا لیا ہے، اس کا سیل نہیں ہو رہا 6 منتھ تک. سر ہم اس کی جو ہے نا وہ سیل ریٹرن کرنے کے لیے واپس، اگر اس کا سیل نہیں ہو رہا وہ 6 منتھ تک بھی ریفنڈ کر سکتا ہے. وہ بیگ واپس دے دے، پیسے لے لے. سر میری جو عمر ہے وہ 24 ایئرز ہے. اصل میں نا سر میں اسٹوڈنٹ ہی تھا جب میں نے یہ سٹارٹ کیا. میں بی ایس سول انجینئرنگ کر رہا تھا سپیریئر یونیورسٹی سے. تب میں سیکنڈ سیمسٹر میں تھا، تو فائنینشلی فیملی سے اتنا وہ نہیں تھے بلانگ کرتے، فائنینشلی طور پہ جو تھے نا وہ ویک ہی تھے. تو پھر میں نے جو اپنا مائنڈ بنایا کہ میں کوئی نہ آن لائن کچھ کرتا ہوں. آئیڈیا مجھے بالکل بھی نہیں تھا کہ یہ آن لائن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے بزنس کا، انہوں نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ کوئی چیز اگر کسی کو پسند نہیں تو وہ ریٹرن کر لو، اس سے برکت ہوگی آپ کے. ہمیں یہاں لگتا ہے کہ یار وہ پیسے آ گئے واپس، یہ تو بڑا گھاٹا ہو گیا، لیکن یہ ایتھیکل بزنس میں نہیں آتا تھا. کہ جب بھی مجھے چانس ملا نا بزنس کرنے کا، تو میں نے لیڈیز ہینڈ بیگس کا بزنس کرنا ہے اور میں نے لوگوں کو کوالٹی دینی ہے. میں نے کہا میں نے ریٹرن بھی کرنا ہے، ریفنڈ پالیسی بھی رکھنی ہے، کسٹمر ایکسچینج کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی کرنا ہے. اپنی فیکٹری پہ اپنے یونٹ پہ ایک بیگ بھی میں اسی کو فیکٹری ریٹ پہ دوں گا. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. السلام علیکم ناظرین، گرو پاکستان کے ساتھ میں ہوں وقار فاروق. ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسے لڑکے سے کروانے جا رہے ہیں، ایک ایسے نوجوان سے کروانے جا رہے ہیں جس نے بہت ہی کم عمر میں خود کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، یعنی کہ ایک کامیاب شخص بنا اور مزید اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ بھی کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ڈرتے ہیں نقصان اٹھانے سے، تو آپ کو بتائیں گے کس طرح سے آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اس کو فیس کر سکتے ہیں اور آپ کو کام چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے. سبھی کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا. آپ کو بتائیں گے شہریار صاحب جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں، ان کی سٹوری، انہوں نے کس طرح سے کام کیا، کس طرح سے انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آج وہ ایک کامیاب شخص ہیں بہت ہی کم عمر میں. تو چلیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں. اس سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. گرو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم شہریار صاحب. جی وعلیکم السلام. جناب کیسے ہیں، کیا حال ہے؟ شکر ہے اللہ کا. سر آپ سنائیں. الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں. شہریار صاحب، آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ ملاقات ہو چکی ہے، تو اس بار میں خود آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کے بارے میں جاننے کے لیے، اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے کہ آپ کی اسٹرگل کیا ہے، آپ نے کس طرح سے کام کیا. تو شہریار صاحب بتائیے گا، آپ سب سے پہلے بتائیں آپ کی عمر کیا ہے، کتنے سال کے ہیں آپ؟ سر میری جو عمر ہے وہ 24 ایئرز ہے. 24 ایئرز. اور 24 ایئرز میں آپ نے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا ہے، اسے شروع کر لیا ہے اور ایک گردش میں آ چکا ہے. تو شہریار صاحب، یہ جو کاروبار شروع کیا تھا، اس کے شروع کرنے میں آپ کو کیا کیا مشکلات آئی تھی، یا پھر جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو آپ کو کیا مائنڈ سیٹ تھا؟ اصل میں نا سر میں اسٹوڈنٹ ہی تھا جب میں نے یہ سٹارٹ کیا. میں بی ایس سول انجینئرنگ کر رہا تھا سپیریئر یونیورسٹی سے. تب میں سیکنڈ سیمسٹر میں تھا، تو فائنینشلی فیملی سے اتنا وہ نہیں تھے بلانگ کرتے، فائنینشلی طور پہ جو تھے نا وہ ویک ہی تھے. تو مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ یار کوئی جاب کروں ساتھ میں، تو کچھ نہ کچھ اپنی فی نکالوں، کچھ گھر سے مل جائیں تو کچھ تھوڑا سا اسٹیبل ہو جاؤں تاکہ فیملی کو مزید تنگ نہ کر سکوں. تو وہ بس اسی لیے میں نے سوچا جابس کا ہی تھا جو کہ انسٹنٹ منی آپ کو دیتی ہے. تو میں نے وہ جابس کے لیے بہت زیادہ اپلائی کیا کہ شاید میں کہیں نہ کہیں جاب پہ کسی پہ لگ جاؤں. پرائیویٹ بھی میں نے گورنمنٹ تو کیا ہی تھا، تو پرائیویٹ بھی میں تقریباً کوئی 1 سال میں جو ہے نا انہی کوششوں میں تھا کہ مجھے جاب مل جائے. آلموسٹ کوئی 3rd سیمسٹر کے قریب جا کے نا تو میں جاب سے میں جو ہے نا وہ بڑا بدزن ہو گیا. جو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں، پاکستان میں ویسے تھی بھی بڑی کم ہی ہے، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے جاب مجھے نہیں ملے گی، کیونکہ میں بہت زیادہ اپلائی کر چکا تھا جابس کے معاملات میں. تو پھر میں نے جو اپنا مائنڈ بنایا کہ میں کوئی نہ آن لائن کچھ کرتا ہوں. آئیڈیا مجھے بالکل بھی نہیں تھا کہ یہ آن لائن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو وہ میں دیکھتا تھا لوگ آن لائن سیل کر رہے ہیں یہ وہ، تو پھر میں ایسی کوئی اپرچونٹی ڈھونڈ رہا تھا کہ جو آن لائن میں سیل کر سکوں، ہو بھی بزنس ایسا کہ جو بغیر انویسٹمنٹ کے ہو. کیونکہ انویسٹمنٹ کے لیے تو میں مطلب محنت کر رہا تھا کہ یار کہیں میں فائنینشلی جو ہے نا وہ بلونگ ہو جاؤں. تو وہ سر وہ میں نے بس کسی سے پوچھ کے، ایک دوست تھا اس کے ساتھ مل کے
وہ میں نے نا آن لائن جو ہے نا اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیا. آن لائن تھا میرا لیڈیز ہینڈ بیگس کا ہی. میں کسی سے شالمی سے بیگز لے کے نا ہول سیل پہ تو میں آگے سیل کرتا تھا ایز اے ریٹیل پہ اپنے پیج پہ یہ وہ. تو ان پہ ایڈ وغیرہ چلا کے تو وہ مسائل یہ ہوتے تھے کہ سر جب آپ شالمی سے بیگز وغیرہ خریدیں نا تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ بلک میں اٹھانا پڑتا ہے. بات تو پھر وہاں پہ آ جاتی تھی بلک میں اٹھانے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے تھے. تو وہ تب جب اسٹوڈنٹ تھے تب ایسے ہی لگتا تھا بلک میں بھی اٹھانا کہ 20,000 کے بیگ کیسے اکٹھے اٹھائیں. ہاں تو وہ بس کسی سے پکڑ کے وہ ہم نے 20,000 کے بیگز اٹھا لیے. وہ ہم نے آہستہ آہستہ سیل سٹارٹ کر دی. وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بیگز معیاری نہیں تھے. اب وہ 1,000 کا میں بیگ لیا ہے تو وہ میں آگے 2,000 کا سیل کرتا تھا ریٹیل پہ. تو وہ بیگ کی 2,000 والی کوالٹی نہیں ہوتی. تو کسٹمر مجھے کہتا تھا کہ یہ 2,000 آپ نے مجھ سے لے لیا تو آپ نے بیگ کیا دیا مجھے. یہ تو بیگ وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ بلک میں اٹھاتے ہیں تو آپ ہر ایک پیس کو پکڑ کے چیک نہیں کر سکتے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. نہیں کر سکتے. ایون کہ آپ کے پاس ریٹرن نہیں ہو سکتا. آپ ان کو وہ آپ کو ریفنڈ نہیں کر سکتے. کوئی ایسی پالیسی آپ کے پاس نہیں ہوتی. بس آپ نے لے لیے وہ آپ کے ہیں وہ آپ کے ہو گئے. آپ کو کافی نیگیٹو بھی دیکھنا پڑتا ہوگا ایز کہ یار یہ جو ہے نا یہ ایتھیکل بزنس میں نہیں آتی یہ چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے بزنس کا. انہوں نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ کوئی چیز اگر کسی کو پسند نہیں تو وہ ریٹرن کر لو, اس سے برکت ہوگی آپ کے. ہمیں یہاں لگتا ہے کہ یار وہ پیسے آ گئے واپس یہ تو بڑا گھاٹا ہو گیا, لیکن یہ ایتھیکل بزنس میں نہیں آتا تھا. وہ میں بس ان چیزوں کو نوٹ کر رہا تھا کہ یار یہ کس طرح سیٹ ہوگا ساری چیزیں. تو وہ بس وہ جب مجھے کسٹمر نے آگے سے کہنا شروع کیا کہ یہ تو 2,000 والی چیز نہیں ہے آپ جتنے میں بیچ رہے ہیں, تو کوالٹی اس کی خراب ہے, یہ ہے وہ ہے, پھر میں ان کو واپس کرنے جوگا بھی نہیں تھا. تو وہ میں نے نا پھر وہ کام بند کر دیا آپ کے. میں نے کہا پھر تب بس میرے ذہن میں وہاں سے آیا تھا کہ جب بھی مجھے چانس ملا نا بزنس کرنے کا تو میں نے لیڈیز ہینڈ بیگس کا بزنس کرنا ہے, اور میں نے لوگوں کو کوالٹی دینی ہے کہ وہ 2,000 کی پروڈکٹ خرید رہے ہیں تو کم از کم 2,000 والی چیز تو ہونا اس میں. وہ 2,000 والی چیز ہی نہیں ہوتی تھی اس میں. تو وہ میں نے نا بس تب سے میں نے مائنڈ بنایا کہ میں نے کوالٹی دینی ہے. پھر جو مسئلے مسائل تھے بزنس کے کہ ریٹرن نہیں کرتے تھے, میں نے کہا میں نے ریٹرن بھی کرنا ہے, ریفنڈ پالیسی بھی رکھنی ہے, کسٹمر ایکسچینج کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی کرنا ہے. ایون کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں نے اتنی فیسلٹی رکھی ہوئی ہیں کہ میری غلطی تو چلو مینوفیکچرنگ فالٹ ہزاروں میں جب بیگ بن رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ آ جاتا ہے, نہیں پتہ چلتا. کوالٹی کنٹرولر بھی رکھے ہوئے لیکن نہیں پتہ چلتا, سر چیز آگے نکل جاتی ہے. کسی وجہ سے بھی میرے بہن بھائی کے پاس وہ چیز چلی گئی ہے, وہ ایکسچینج کر سکتا ہے, ریفنڈ کر سکتا ہے اینی ٹائم, کوئی مسئلہ نہیں. کہیں بھی وہ پاکستان میں بیٹھا ہے ہم اس کو آن لائن اس کے پیسے جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دیں گے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ بیگز مطلب آپ شالمی سے اٹھائیں تو وہ بلک والا مسئلہ تھا. میں نے پھر اس مسئلے کو بھی سولو کیا کہ میں انشاءاللہ اپنی فیکٹری پہ اپنے یونٹ پہ ایک بیگ بھی میں اسی کو فیکٹری ریٹ پہ دوں گا, کیونکہ میں جب وہاں سے ایک بیگ اٹھانے جاتا تھا نا تو تب وہ مجھے ریٹیل کا ریٹ لگاتے ہوتے تھے. تب بھی مجھے یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہے, ایسے بزنس تو نہیں ہوتا. وہ پھر ایسا ہوتا نا کہ ہماری عوام کا اکثر آج کل تو باشعور ہو چکی ہے عوام, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا داؤ لگ رہا ہے نا, جہاں پہ آپ کا داؤ لگ رہا ہے وہاں پہ لگا دیا جائے. ویسے ہی ہوتا تھا. تو بس آپ نے کافی مطلب کہ بہت چیزیں فیس کی ہیں, اور یہ چیزیں میں دیکھتا رہتا تھا, لیکن مائنڈ میں تھا کہ انشاءاللہ ایک دن بزنس کروں گا تو میں نے یہ ساری فیسلٹی رکھنی ہے اس کے اندر, تاکہ لوگوں کو نہ کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو, کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو ان کو چیز خریدتے ہوئے, وہ واپس کرنا چاہیں وہ آسانی سے کر سکتے. تو شہریار بھائی کوئی ایک ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو اس وقت سے لے کے ابھی تک, جس نے ایک 20 سال کے لڑکے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا, جو آج اپنے ماں باپ کے لیے فخر کا باعث ہے, وہ بات ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو بھی. سر وہ جو مین بات تھی نا وہ تو یہی تھی کہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں تھے. اس چیز کو میں نے فائنینشلی اسٹیبل ہونے کے لیے میں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. اور دوسرا یہ دیکھیں بزنس وغیرہ تو ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے دعاؤں کی. بہت سارے مشکل فیز آتے ہیں بزنس کے. پہلے مجھے لگتا تھا کہ جب میں جابس پہ اپلائی کر رہا تھا تب میرا مائنڈ سیٹ تھا کہ جابز آسان ہے, بزنس مشکل ہے. وہ جاب ملی نہیں, وہ پھر سمجھ لگ گئی کہ انگور کھٹے ہیں. وہ پھر میں نے کہا چلو اب بزنس کرتے ہیں, بزنس آسان ہے. وہ اب میں بزنس میں آیا ہوں تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جاب آسان ہے, بزنس بہت مشکل ہے. بزنس میں ایسے ایسے فیز آئے ہیں کہ ہر فیز پہ ایسے لگتا تھا کہ یار ڈوب گئے, مر گئے, اب نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا. لیکن بس یہ ہے کہ صبر سے کام لیا ہے, اللہ کا شکر ہے. وہ میں نے جو ہے نا نہیں چھوڑا اس کام کو. میں نے کہا انشاءاللہ کر کے رہنا. ماں باپ کی دعائیں ہیں. پھر ہمارے پاس بزرگ کوئی نہیں تھا, میری نانی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ان کو لمبی عمر عطا فرمائے.
وہ 80+ میں جا چکی ہیں، لیکن یقین کریں سب سے زیادہ سپورٹ انہوں نے مجھے کیا ہے، فائنینشلی بھی کیا ہے، اور دعائیں تو ان کی ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے آج میں نے ان کو بتایا کہ میں اسٹیبل ہوں، وہ بڑی خوش ہوتی ہیں۔ بس سر یہ میری جو بزنس ہے نا، اس میں بہت سارے مشکل فیز آئے ہیں۔ جب میں نے سٹارٹنگ کیا تھا تب سمجھ میں آتی تھی کاریگر نہیں ملتے تھے، لیبر نہیں ملتی تھی، کبھی وہ بندہ بھاگ گیا، کبھی وہ بھاگ گیا، بہت سارے ایسے فیز آئے ہیں، لیکن شکر ہے اللہ کا آج میں کافی زیادہ اسٹیبل ہوں۔ تو شہریار صاحب ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ فائنینشلی جو آپ کا ایشو تھا، تو دیکھیں میرے خیال سے جو آپ نے کیا یہ بھی ہر کوئی نہیں کرتا، کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم بس ٹھیک ہے اسی میں۔ تو میرے خیال سے کسی دانشور کا کال بھی تھا کہ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہیں تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے، اگر آپ غریب مرتے ہیں تو یہ بالکل آپ کا قصور ہے جی۔ تو میرے خیال سے آپ کے ذہن میں وہ بات تھی، اسی وجہ سے آج آپ یہاں تک پہنچے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو یہ واقعی اس چیز کو سراہا جانا چاہیے کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری، اور آپ ایک جذبہ تھا آپ کے اندر جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو جس مقام پہ آپ پہنچ چکے ہیں شہریار صاحب، اس مقام پہ آ کے آپ کی دل کی جو جذبات کیسے ہیں، آپ سیٹسفائی ہیں؟ جی شکر الحمدللہ سر، جس مقام پہ میں آج ہوں فائنینشلی تو اسٹیبل ہوں ہی، لیکن شکر ہے اللہ کا جو مطمئن ہوتے ہیں نا دل سے، میں بہت اس چیز پہ اسٹیبل ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ تو نے آج مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے، ورنہ میں اتنے جوگا نہیں تھا۔ یہ بس ہماری دعائیں ہیں، ہمارے پیرنٹس کی دعائیں ہیں، بس یہ چیزیں ہیں، ساتھ کچھ صبر سے۔ جو بھی کسی نے بزنس کرنا ہے، میری اس کو یہ ایڈوائز ہے جن چیزوں سے میں گزرا ہوں، کہ ہر فیز پہ، مشکل فیز پہ آپ کو لگے گا کہ میں مر گیا، میں نہیں کر سکتا، آپ نے بس اس چیز کو پکڑے رکھنا، آپ نے اس کو جانے نہیں دینا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور دے گا انشاءاللہ۔ شہریار صاحب آپ کی بات سننے کے بعد ایک شعر تھا جو میں نے بہت عرصے سے سنا ہوا تھا، جو آپ کو دیکھ کے مجھے سچ ہوتا ہوا بھی نظر آیا۔ وہ شعر کچھ یوں تھا کہ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ تو بے شک آپ نے اپنی تقدیر کو خود بدلا ہے، کسی نے آگے آپ کو یہ نہیں کہا کہ چل شہریار آگے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے۔ تو بہت شکریہ شہریار بھائی، آپ نے اپنا وقت دیا گرو پاکستان کو، اپنا کاروبار سے ٹائم نکالا، کیونکہ جس سٹیج پہ آپ ہیں وہاں پہ ٹائم نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے، کہ جب ایک لگن ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو پھر یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے کہ آپ اپنا ٹائم دوسروں کے لیے کریں، لیکن آپ نے ان لوگوں کے لیے ٹائم نکالا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے یا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ کام شروع کرنے سے ہمیں نقصان ہوگا۔ بس جس لیول پہ میں ہوں، میری جو ہمت کوشش تھی، میری امید تھی، وہ یہی تھی کہ میں جو لوگوں کو نا بزنس پرووائڈ کر سکوں جو فری آف انویسٹمنٹ۔ ابھی میرے ساتھ بہت سارا لوگ اٹیچ ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت سارے لوگوں کی روزی اللہ نے میرے وسیلے سے باندھ دی ہے۔ وہ مطلب ان کو بیگز کے آرڈر آتے ہیں، ایک بیگ کا آرڈر آتا ہے، وہ مجھ سے ایک بیگ منگوا لیتے ہیں فیکٹری ریٹس پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں جب اٹھانے جاتا ہوتا تھا چالمی تو مجھے 20 بیگ اکٹھے اٹھانے پڑتے تھے فیکٹری ریٹس بھی نہیں ہوتے تھے، ہول سیل کے ریٹس ہوتے تھے۔ آج ہول سیلرز جو ہیں وہ ہم سے لے کے جاتے ہیں فری آف کاسٹ۔ مطلب یہ آپ کے پاس بزنس کا چانس میں نے اللہ کی بس مدد کے ساتھ یہ میں نے اس میں پرووائڈ کیا ہے لوگوں کو، جو بھی میرے ساتھ بزنس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے ان کو مطلب فری آف کاسٹ بزنس کے جو ہے نا وہ اپرچونٹی ان کے لیے ہے، یعنی کہ بغیر کسی پیسے کے آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں، جس میں آپ نقصان تو خیر آپ کو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جب آپ کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، البتہ آپ کی ٹائم جو انویسٹمنٹ ہوگا وہ بھی آپ کو ٹائم ضائع نہیں جائے گا بقول شہریار صاحب۔ اور سر ایون کہ ہماری یہ پالیسیز ہیں کہ لٹ کریں کوئی بندہ ہمارے ساتھ ریسیلرز اٹیچ ہے، اس نے بلک میں مال اٹھا لیا ہے، اس کا سیل نہیں ہو رہا 6 منتھ تک، سر ہم اس کی جو ہے نا وہ سیل ریٹرن کرنے کے لیے واپس، اگر اس کا سیل نہیں ہو رہا وہ 6 منتھ تک بھی ریفنڈ کر سکتا ہے، وہ بیگ واپس دے دے پیسے لے لے، وہ کلوز کرنا چاہ رہا ہے بیگ واپس دے دے پیسے لے لے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس یہ ایک کنڈیشن ہے کہ بیگ آپ کا صحیح سلامت ہو، یہ نہیں کہ بیگ کو چیر پھاڑ کے کہیں جی واپس کیا جائے۔ چلیں تو شہریار صاحب ایک بار پھر سے میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ناظرین کے لیے وقت نکالا، گرو پاکستان کو اپنا ٹائم دیا، اور میں آپ کی ہمت کو، آپ کے جذبے کو سراہتا ہوں ذاتی طور پہ کہ کیسے ایک 20 سال کا لڑکا، صرف 20 سال میں آج کل کے نوجوان تو کہتے ہیں جی نہیں ابھی تو ہماری آرام کی زندگی ہے، ابھی تو ہم سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یقیناً آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو آپ نے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے، آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے،
اور ہمیں دیجیے گا اجازت. جی ناظرین, مجھے بھی دیجیے گا اجازت اور شہریار صاحب کو بھی دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.